اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی قدر ذی وقار سامعین، کافی عرصہ کے بعد میری آپ کی ملاقات، اللہ میری حاضری بھی اور آپ کی تشریف آوری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو چند معروضات آپ کے گوش گزار میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے بعد اس حق پر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے بیان تو سریکے میں ہی کرنا تھا، لیکن مہمان ساتھیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اردو سریکی نہیں، پنجابی نہیں، ٹھیک جی سریکی کرانا چلو سریکی والے زیادہ ہیں، مہمان تھوڑے ہیں۔ بہرحال آپ میں سے جو علماء ہیں وہ قابل قدر ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں دیگر، تو ان سے گزارش ہے کہ کبھی کبھی اردو بھی آ جائے گی، مطالبہ ہے کہ سریکی میں ہو جائے۔ دو الفاظ، ایک لفظ ہے سچ اور دوسرا ہے جھوٹ۔ ان دونوں الفاظ تو ہر بندہ واقف ہے کہ سچ کیا ہوندا ہے اور جھوٹ کیا ہوندا ہے۔
میں بھی اج انہاں دی تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا. اس دی وجہ یہ ہے بھئی اج اے ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اج امت دا بیشتر اور اکثر طبقہ اس نو گناہ بھی نہیں سمجھدا، بلکہ جھوٹ بولنا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. اور جیڑا بندہ صحیح طریقے نال چوپڑ کے جھوٹ بول لوے اساڑے ہاں وہ بندہ بڑا کامیاب بندہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ میری گفتگو دا مقصد کسی ایک شخص نو ٹارگٹ کرنا نہیں. میری گفتگو دا مقصد معاشرے دے اندر جیری برائی ہے اس نو ہائی لائٹ کرنا اور اس دا رد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تے اگر اللہ نہ کرے اساں جتنے بیٹھے ہاں ساڑے وچوں کسے بندے دے اندر اے گناہ موجود ہے یا سابقہ دورہ کیتا ہے تا اج تو اساں پکے سچے دل نال توبہ کر لویے تاکہ اللہ ساڑا اے گناہ کبیرہ معاف کر دے. کیونکہ تو انہوں پتہ ہے قرآن مجید دے اندر اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. انسان نیکی کر دے تے اس دے گناہ معاف ہو جاندے. فجر دی نماز فجر تو لے کے ظہر تک انسان جتنے بھی گناہ کر دے ظہر دی نماز پڑھنے نال انسان دے گناہ معاف ہو جاندے. ظہر تو اثر تک جتنی بھی گناہ ہوندے اثر دی نماز پڑھنے نال ظہر تو اثر دے درمیان دے گناہ بولو بولو ذرا گناہ معاف ہو جاندے. اسی طرح مغرب عشاء فجر اے 5 وقت دی جیرا بندہ نماز پڑھدا ہے نا اس دے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاندا رہندا ہے. لیکن یاد رکھو او جیرے گناہ مٹ دن اور معاف ہون دن او صغیرہ گناہ ہون دن. صغیرہ گناہ جیرے نیکی نال ان الحسنات یذہبن السیئات صغیرہ گناہ نیکی کرن نال دھل ویندن مٹ ویندن ختم ہو ویندن. لیکن یاد رکھو بھائی کبیرہ گناہ بغیر توبہ دے معاف نہیں ہوندہ. تے اے جرا ہے جھوٹ بولنا ایک کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے. اس واسطے یاد رکھو کبیرہ گناہ بغیر توبہ دے جو معاف نہیں ہوندہ. اسے مسئلے نو میں ہائی لائٹ کردہ کہ اللہ کرے پہلی غلطی ہے کہ تواڈی میریاں زندگیاں دے اندر جھوٹ والا گناہ کبیرہ نہ ہوئے. تے جے اگر اللہ نہ کرے غفلت سستی دین تو دوری یا جہالت یا مجبوری کسے تحت کسے موقع تے جھوٹ بولے ہے تاکہ آج تواڈے میرے دل دے اندر دائیہ پیدا ہو جائے کہ آج اساں اس گناہ تو ضرور معافی منگ کے جانا ہے. ارادہ کر دے انشاءاللہ. اللہ توجہ سورت احزاب ہے 22واں پارہ ہے اور آیت نمبر میرے بھائیوں 80 81 اس دے اندر رب العالم آخری رکوع ہے او دے اندر جا کے ویکھ لینا. اللہ نے وضاحت کی دیئے اور اشارہ کیتا ہے سانو فرمایا لوگوں اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اللہ تو ڈرو. کیوں؟ جس وقت حکم کرن والے دا ڈر تے خوف دل وچ نہ ہوئے اس وقت تک کوئی بندہ حکم منن واسطے تیار نہیں ہوندا. میں تانوں گل آکھاں مننی اوکھی ہے تواڈے تے اتھے علاقے دا ایس ایچ او یا تھانے دار یا اتے ایس پی ڈی پی او عہدہ آرڈر آ جائے تے ہر بندہ من لے سی. کیوں کہ حکم کرن والا اگر مضبوط تے تکڑا ہے اگر اس دا خوف دل دے اندر ہے تے حکم مننا پھر آسان ہوندا ہے. تے اگر حکم کرن والے دی قدر تے اہمیت تے خوف تے ڈر دل وچ نہ ہوئے تو حکم مننا انتہائی مشکل ہوندا ہے. اور میں تانوں گارنٹی نال یہ گل کر رہا اج ساڈے معاشرے دے اندر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں بڑے تو بڑا گناہ شرک ہے اور اس چھوٹے تو چھوٹے گناہ تک بڑے تو چھوٹا سارے گناہ تائیں ہو رہے ہیں ساڈے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف نہیں. اسے واسطے رب العالمین نے پہلی گلے فرمائیے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ
اللہ تو ڈرو، اللہ دا ڈر دلاں پیدا کرو، اور بڑی جلیل القدر بڑی مضبوط ذات ہے جیڑی تانوں آرڈر دے رہی ہے کس چیز دا؟ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات جس وقت بھی کیا کرو سیدھی بات، سچی بات کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، غلط بیانی نہ کیتی کرو، کذب بیانی نہ کیتی کرو، بات دے اندر خامہ خواہ گل دے اندر اتار چڑھاؤ نہ کیتا کرو، سیدھی بات، سیدھی گل، سچی گل کرنی چاہیے۔ اور دوسرے مقام تے 11ویں پارے دے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والےو اللہ تو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور فرمایا سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ، سچیاں دے نال بھی ہو جاؤ، تہاڈی زبان وچوں سچ نکلنا چاہیے، جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، کیوں کہ جھوٹ بولنا اے مومن دی عادت نہیں ہوندی، جھوٹ بولنا اے مومن دی عادت نہیں۔ میں تانوں حدیث پیش کردہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول ایک پوچھیا گیا یا رسول اللہ مومن بندہ، توجہ، مومن بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاں مومن بندہ بزدل ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال کیتا گیا ہے یا رسول اللہ مومن بندہ بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال کیتا گیا ہے یا رسول اللہ مومن بندہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کذابن، مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹا، حوالہ دیتا ہوں، اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پوچھا گیا ان صفوان بن سلیمان انہو قال، حضرت صفوان بن سلیم فرماندے نے قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، اللہ دے پاک پیغمبر مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نعم، اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نعم، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے یاد رکھو بھائیو، مسلمان اکھوامن والے ہو، مومن اکھوامن والے ہو، اشاعت التوحید رکن ہو اور دیوبندیت دل پر چار کرن والے ہو، اپنے آپ نو موحد اکھوامن والے ہو، سنو جے تیرے میرے دل دے اندر ایمان ہے، جے تیرا میرا دعویٰ ہے کہ اسا سجے تے پکے مومنہ، جے تیرا میرا دعویٰ ہے کہ اسا صحیح العقیدہ لوگا، تبت میرے پیغمبر دی گل نو من لے، میرے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ تیری میری زبان وچوں وقت بھی جھوٹ نکل دے، وقت بھی غلط بیانی ہوندی ہے، وقت بھی دھوکہ دے تے فریب تے کہنو دالمنا، وقت بھی مومن دے دل دے اندر اگر ہے تے وقت اپنی ایمان نو ٹٹولنا چاہیے دے کہ یارے میرا دعویٰ صرف زبانی حد تک تا دعویٰ نہیں، اے دعویٰ میرا صرف زبانی کلامی تا نہیں۔ سوچیا کر مسلمانہ آج صرف زبان دے مسلمانہ، اللہ دے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قیامت قریب ایک اور وقت آنا ہے کہ کلمہ لوگا پڑھنا ہے پر کلمہ انہ دی گھنڈی تو تلے نہیں اترا ہونا، کلمہ زبان تے ہونا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ زبان تے تجاری ہونے ورد بھی کردہ پیا ہے، ہو بھی پیا کردہ ہے، تسبیحات بھی پیا رول دہ ہے پر اندر نہیں پیا اتردہ، لا الہ الا
الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اسلام دا کلمہ یاد رکھ میرے بھائی، لا الہ الا اللہ تیرے میرے عقائد تے نظریات دی عکاسی کر دے، تے محمد رسول اللہ تیرے میرے اعمال دی عکاسی کر دے۔ لا الہ الا اللہ ہوئے تا عقائد ٹھیک ہوون، محمد رسول اللہ ہوئے ظاہر ٹھیک ہوئے، بالان سر دی چوٹی دے بالاں تو لے کے چیچی تے ٹخنے دی پیر دی چیچی دے والاں تک تے ناخن تک اپنے آپ نو ذرا سرچ کیتا کر تے ٹٹولیا کر، یار اج میں نا دا مسلمان ہاں، اج میں صرف زبانی کلامی مسلمان ہاں، اج میں صرف اشاعت و توحید دا جھنڈا چاہے ہوئے، حقیقی معنی دے اندر میرے اندر اسلام اج کوئی نہیں آ رہا۔ تائیں تا دیکھ کہ نہیں کرونا دا عذاب آ رہے آئی، کہ نہیں ڈینگی وائرس دا عذاب آ رہے آئی، کہ نہیں فلڈ تے سیلاب آ رہے نہیں، کہ نہیں تیرے میرے جانوراں تے عذاب آ کے اللہ نے پوری قوم نو دودھ والی نعمت تو محروم چکیتا ہے، گوشت والی نعمت تو محروم چکیتا ہے۔ اس نو معمولی نہ سمجھیا کر، اس نو عارضی نہ سمجھیا کر، اللہ دا واسطہ ہی اپنی اصلاح کیتی کر، اپنی فکر کیتی کر۔ اچھا ایک گل یاد رکھ، میں تھی جدہ بھی سٹیج تے بیٹھا میری کوشش ہوندی ہے میں کڑکیاں گلا اپنے ساتھیاں نال کرا، حالانکہ لوگ کئی علماء ایسے ہوندے نا کہ دوسرے لوگاں دیاں کوتاہیاں نو بیان کر دین، میرے مخاطب تساں میں توانو پیا بیان سنویندا، یہ توانو میں حق گل نہ سناواں تے باہر والیاں نو کے فائدہ سناون دا، پہلے تواڈی تے میری اصلاح ہوے گی تے تاں جا کے اساں باہر منہ رکھ سکدے ہاں، تاں جا کے اساں باہر گل کر سکدے ہاں۔ اس واسطے خدا را محسوس نہ کیتا کرو، دلاں دی مجھائیاں تے صفائیاں آپ کیتیاں کرو تے غور کیتا کرو، یار اج میں نا دا مسلمان ہاں، اج میں کلمہ پڑھن والا مسلمان ہاں، اج میں توحید دا نعرہ لاون والا مسلمان ہاں، اج میں سنت دا دعوی کرن والا مسلمان ہاں، اج میں بدتیاں دا رد کرن والا مسلمان ہاں، اج مشرکاں دا رد کرن والا مسلمان ہاں، پر میرے 5-6 فٹ دے جسم دے اندر محمد دا سچا دین نہیں اتریا، میرے 5-6 فٹ دے جسم دے اتے بھی میں اپنے اللہ دے شریعت دے قانون دا امپلیمنٹ نہیں کر سکیا۔ خدا را غور کیتا کرو، اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، ایمان والو، مومنو، توحیدیو، توجہ کر ذرا ایک گور گل بھی سمجھدا جا، قرآن دے اندر اللہ نے مختلف الفاظ نال عوام نو تے انساناں نو خطاب کیتا ہے، کتھائیں اللہ فرمایا یا ایوہ الناس، کتھائیں اللہ فرمایا یا ایوہ الانسان، کتھائیں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، کتھائیں اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو۔ اے مختلف خطاب فرما کے اللہ پاک نے دسے ہیں، اور لوگو کچھ خطاب تا میرے سارے انسانہ نال ہوندے نا، جس وقت سارے انسانہ نال میں خطاب کردہ اللہ فرمایا اس وقت میں آدھا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، او انسانوں ایک رب دی عبادت کیتی کرو، جس وقت میں صرف انسان سارے انسانہ نال خطاب کردہ اس وقت میں آدھا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اور کیری گل دی وجہ تو اللہ تو دھوکھا کھا گیا انسانا، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑیاں شفقتاں والا ہے، تو اس دا نا فرمانے وقتی تیریاں جھولیاں بھر دیں ہے، تو اس دا باغیے وقت بھی تینوں کھامن پیون دا دیں ہے، تو اس دا باغیے تیو دے گے تو بدماشیاں کر دے، وقت بھی تینوں اولادا تے رزق تے دیگر نعمتاں دیں دا رہن ہے، یا ایوہ الانسان، او انسانا ما غرک بربک الکریم، کیری گل تینو دھوکے دے اندر پا دیتا ہے، اللہ دی ذات تو دور نہ ہویا کر، لیکن کسے موقع تے اللہ نے صرف کافرانو خطاب کر کے فرمایا یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور کافرو اج قیامت دے دن تواڈی معذرت قبول کوئی نہیں ہونی، لیکن مومنانو اللہ
اللہ پاک نے خطاب کیتا ہے تے اس وقت کیتا ہے جس وقت انہاں دا ایمان دا دعویٰ ہے اللہ پاک انہاں دی اصلاح کرنا چاہندا ہے یار اے تا میرے اپنے بندے نے اے تا مینوں منن والے بندے نے انہاں دی اصلاح کیے ہوئے گی اللہ نے تائیں تا مختلف مقامات تے مومناں نوں خطاب کیتا ہے تے اس وقت اللہ پاک نے انہاں دی اصلاح دا بندوبست کیتا ہے اللہ توجہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ اللہ تو ڈر جاؤ اللہ دا ڈر دل پیدا کر سو ایمان ہوئے توجہ بعض دفعہ اے بھی ہوندہ ہے بندے دے اندر توجہ بعض دفعہ اے بھی ہوندہ ہے بندہ مومن ہوندہ ہے صحیح العقیدہ ہوندہ ہے پر او دے دل دے اندر اللہ دا خوف انہیں دا نہیں ہوندہ جنہیں اللہ چاہندہ ہے ہاں انہیں دا اللہ دا خوف نہیں ہوندہ تائیں تو جھوٹ پیا بول دا ہوندہ ہے تائیں تو بینہ دا وراثت والا ابے علی وراثت اللہ حق کھا رہا ہوندہ ہے اللہ دا خوف نہیں ہوندہ تا صحیح اللہ کی دا بندہ ہے لیکن اللہ دا ڈر نہیں ہوندہ تائیں تی اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ اللہ تو ڈر جاؤ وقولوا قولا سدیدا ہمیشہ سچ بولے کرو جھوٹ نہ بولیا کرو جھوٹ بولن نال بندہ تباہ ہو جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یرجی والکذب یہلک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کائنات والو میں سچیاں دا سردار محمد مختار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ درود پڑھنا تو آڈی ذمہ داری ہے تقریر کرنا میری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے پرسو درود نا انشاءاللہ فرمایا میرے نبی کریم علیہ السلام نے میں سچیاں دا سردار تو انہوں دسا جے تسا نجات چاندے ہو جے تسا چاندے ہو اسا بچ جاویے ٹینشنہ تو مصیبتاں تو اسا بچ جاویے تا فرمایا ان الصدق ینجی او لوگو سچ بولیا کرو سچ بولن والا بندہ کی نہیں تباہ نہیں ہو سکتا یہ کہیں فرمایا نبی پاک کہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سنو ان الصدق ینجی سچ بولن والا بندہ ہمیشہ نجات دے اندر ہوندہ ہے اس نو نجات ہی نجات مل دیئے اور فرمایا والکذب یہلک تے جیرا بندہ جھوٹ مارے جھوٹ بولے کسے معاملے دے اندر بھی اگر بندہ جھوٹ بول دے فرمایا یہلک ایو جھوٹ بندے نو ہلاک کر دیں دے تے برباد کر دیں دے میرا ایمان ہے توجہ نال یہ تواڈی بھی یہ تائید ہوئے تو ذرا تائید کر دے میرا ایمان ہے سچیاں دے سردار محمد رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے تواڈا کہ ایمان ہے رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے ان الصدق یرجی والکذب یہلک اور لوگو سچا بندہ نجات پاویندہ ہے جھوٹا بندہ ہلاک ہوندہ ہون تھوڑا جا اگے آؤ اس نے مزید ایکسپلین کرا وضاحت کرا ہے دے جھوٹ مختلف درجہ دا ہوندہ ہے جھوٹ ایک ہوندہ ہے جیرا بندے نو ہلاک کر دیندہ ہے میری گل توجہ نال سنیے ساتھیاں تے ایک جھوٹ ہوندہ ہے جیرا بندہ جھوٹ بولے تا اللہ دے کاغذاں دے اندر وہ جھوٹا نہیں ہوندہ سمجھ آئیے جھوٹ ایک او ہوندہ ہے جیرا بندہ بولے تا اللہ دے کاغذاں دے اندر وہ قذاب ہے اور ایک جھوٹ او ہوندہ ہے کہ جیرا بندہ بولے تا اللہ دے کاغذاں دے اندر وہ قذاب تے جھوٹا نہیں ہوندہ وہ کیڑا جھوٹ ہے یا کیڑا جھوٹ ہے جس نال بندہ اگر جھوٹ بولے تو اللہ دے کاغذاں دے اندر وہ بندہ جھوٹا ہو ویندا ہے اللہ توجہ کرو 24واں پارہ
پہلے نمبر دی آیت ہے اور اس دے نال دی ملدی جلدی آیتاں قرآن وچ مختلف مقامات ہیں۔ پہلا درجہ جھوٹ دا کہ بندہ اللہ دی ذات نال جھوٹ بولے، کہنے نال جھوٹ بولے، اللہ دی ذات نال جھوٹ بولے۔ پہلا درجہ جھوٹ دا اے ہوندا ہے کہ بندہ اللہ دی ذات تے جھوٹ بولے۔ اللہ پاک نے خود قرآن مجید دے اندر فرمایا فمن ازلم، اس تو بڑا ظالم تے بدبخت کون ہے، ممن کذب علی اللہ، او لوگو سب تو بڑا جھوٹا ہو بندہ جیرا بندہ کذب علی اللہ، اللہ دی ذات تے جھوٹ بولے۔ اللہ دی ذات تے جھوٹ بولنا کیا مراد ہے؟ مثلا اللہ دی ذات تے جھوٹ بول دے، اللہ دی ذات دے اندر کینو شریک بنان دے، اللہ دی ذات دے اندر کینو شریک بنان دے، اے بندہ سب تو پرلے درجے دا جھوٹا بندہ ہے۔ اللہ دی ذات دے اندر جیڑا بندہ جھوٹ بولے، اللہ نے کہ فرمایا لقد کفرا، او لوگو اے بندہ پکا کافر ہے، کافر ہے پکا۔ کیوں؟ مثال دیتی ہے، چھٹا پارا ہے، اللہ نے فرمایا لقد کفرا الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اللہ دی ذات دے اندر عیسائیاں نے جھوٹ بولے کہ ایک اللہ ساڈا خدا ہے، مریم بھی ساڈی خدا ہے، تے عیسیٰ علیہ السلام بھی اے بھی ساڈا خدا ہے، او خدا ہے، مریم اللہ دی بیوی ہے، تے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیاں نے جرا کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، ذالک قولہم بیفواہہم، انہاں دے جھوٹ نے کہ نہیں، انہاں دے اعتبار نہیں کرنا۔ کیوں؟ انہاں اللہ دی ذات تے جھوٹ بولے ہیں، اللہ دی ذات دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر فیصلہ فرمایا قل هو اللہ احد، او لوگو اللہ ایک ہے۔ اے معنی صحیح نہیں، کامل معنی نہیں، اللہ ایک ہے، ایک کامل معنی نہیں۔ کیوں؟ ایک دے اندر جز اور شریک بھی ہو سکتے ہیں، یاد رکھو، ایک تو بات دو ہوندہ ہے، شرکت دا کوئی نہ کوئی احتمال ہو سکتا ہے۔ احد واحد دا معنی ایک ہوندہ ہے، لیکن احد دا معنی ہوندہ ہے اکیلا، جیندے نال دا اور کوئی نہیں۔ احد دا معنی کیا ہے؟ اکیلا۔ جڑا بھی معنی پڑھیا کرو تو انجا کیا کرو اللہ احد، اور لوگو اللہ اکیلا ہے، نہ نبی ہو دی برابری کرنے والا، نہ فرشتہ ہو دی برابری کرنے والا، نہ صحابی ہو دی برابری کرنے والا، نہ ولی ہو دی برابری کرنے والا، نہ کوئی ملہ تے، نہ پیر تے، نہ دستگیر تے، نہ فلاں تے فلاں، کوئی ہو دی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ احد، اور لوگو اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، تے اللہ بے نیاز ہے۔ سمد دا تھوڑا جی تشریح سنو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ بے نیاز دا؟ فرمایا او ذات سمد ہوندی ہے جیری ذات تو بغیر ساری کائنات دا نظام نہ چل سکے۔ تو سپیکر نو کیا ہو گیا جی؟ اوکھ ہے ساری سٹھا پچاؤنا حاجی صاحب، قاری صاحب سپیکر وڈا پیا یو لامنا ہے، تراویاں والا سپیکر۔ توجہ کرو، جتنا گزارا کرے سیدھا۔ اللہ اصل پتہ کیا ہے؟
میں ہوں فری والا مولوی مفت والا مولوی ہے نا، ٹھیک ہے، فری والا مولوی. تے اج کل فری تساں کہنو کوئی شے بھی دیو نا وہ قدر نہ ہو سی. حکیم رحیم خان اللہ جنت دے والد صاحب دسیندے ہیں بھائی انہاں دے کول ایک بندہ آیا کہ علاقے دا چودھری قسم دا، تے اے بڑے نبض شناس سن، تانوں پتہ ہے چلدے بندے نوں بجھ ویندے ہیں اودی طبیعت دے بارے. وہ بندہ آیا تے حکیم صاحب آکھیا بھائی اس بندے دے پیٹ دے اندر تکلیف ہے، اس نے اے مسئلہ ہے، ادیوں حال سنا ہے. خیر وہ آیا تے جی ہوندا ہے جی وہ جی میں مر گیا تے یہ ہو گیا تے وہ ہو گیا. حکیم صاحب اپنے بندے نوں آکھیا کمپاؤنڈر نے بھی جا تے فلانی دوائی دے دے. وہ سفید رنگ دی ایک بوتل ہے، سفید رنگ دا پانی ہے، تو اس آ کے دیتی. اس ڈٹھی نا تو چونکہ پھٹ آئی، اس کو پیسے دی. اسے کہ یہ دوائی ہے تیری، واہ دیتی اتھا ہی. حکیم صاحب آگا او کمپاؤنڈر دیا الو دا الو، تینوں سمجھ نہیں آئی، تینوں میں فلانی دوائی آکھے تے فلانی لکھ دیتا بھائی اسے دوائی تھوڑا جا رتا رنگ پا دے. ٹھیک ہے، وہ دوائی آئی، اس دوائی شوائی چاہیے. اس کہ ہوں چا سائی نا حکیم صاحب نال 500-700 روپیہ بھی حکیم صاحب اس وقت دے صاحب نال جتنے پیسے ہیں وہ بھی لے تے دوائی دے وچ رنگ پا کے ہوں مزہ آیا. گل یہ بھائی مفت والی شے وہ کہاں تے پوندی نہیں. انجا رہے نا آج ہوں دسو یہ تو چپ ہے، یہ تو خاموش ہو گیا ہے. چلو بیٹھے جاؤ تو کوئی درود پاک پڑھتے رہو، مسجد بیٹھے ہو وقت ضائع نہ ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اللہم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ محمد. کیا ہو گیا جی؟ تھوڑی آواز گھٹاؤ چا تاکہ چل سکے. ذرا اتنا ہی باؤ جی. قل هو اللہ احد، گل یاد ہے نا؟ کیڑی گل کرنے پیسے؟ ہاں ہوں تو اشارہ مل گیا ہے، ہوں تو یاد ہو سی. اللہ الصمد، بے نیاز ذات کون ہے؟ فرمایا او ذات جس تو بغیر کائنات دا نظام نہ چل سکے، جس تو بغیر کائنات دا نظام نہ چل سکے تے او ذات ساری کائنات تو بغیر اس کلے دا نظام چل سکے. یہ ذات دے اندر ایک کمال ہوئے اس نو سمد آکھا جاندہ ہے. ٹھیک ہے، نبی ہوئے یا نہ ہوئے او دا نظام نہیں رکدا، ولی ہوئے یا نہ ہوئے او دا نظام نہیں رکدا. تے انج نہ آکھیا کرو من کنت، انج نہ آکھیا کرو لو کانا، اللہ دے پاک پیغمبر اگر نہ ہوندے تا اللہ کائنات بھی نہ بنائی ہوندی. آدھے نا لوگ اللہ پاک سمد ذات ہے. تے جیرا بندہ اے روایت پیش کریں دا ایس اللہ دے سمد ہون دے خلاف ہے. اللہ با اللہ لولا کلمہ خلقت اللہ فلاک انج نہ کھیا کرو اللہ دا واسطہ ہے کہ اللہ دے نبی نہ ہون دے تا اللہ دا نظام نہ چلیا. اللہ نے سورت تغابن دے آخر تے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فرمایا زمین و آسمانانو اور اس دے اندر سارے دے سارے نظام کائنات نو میں کیوں چلائے؟ اس واسطے چلائے لے تعلمو، تاکہ تونوں پتہ چل جائے کیری چیز دا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز تے قادر ہے اور جنہیں مرضی آئے کر دے وے کوئی نبی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا. حتیٰ کہ اپنا سکا بیٹا
نبی دا اپنی اکھیاں دے سامنے پانی دے اندر غرق ہو رہے ہیں تے نبی آکھ رہے ان ابنی من اہلی اللہ اے میری اہل چوئی میرا پتر ہے اللہ فرمائے سونیا اسا اپنا فیصلہ کر دیتا ہے اور سن لے لیسا من اہل کا اے تیرا پتر نہیں اے تا کافراں وچوں ہے اے بچ نہیں سکدا نبی ہو نبی دی گل نہیں منی اپنا نظام چلا دیتا ہے کیوں اس واسطے کہ او سمد ذات اپنی مرضیاں دا مالک تے بادشاہ ذات اچھا اپنے موضوع تے جیری گل پیا کردام اللہ اس ولم یولد نہ او کوئی کسے دی اولاد ہے نہ کوئی اس دی اولاد ہے ولم یکن لہو کفوا احد کوئی او دی برابری نہیں کر سکدا جیرا بندہ اللہ دی ذات تے جھوٹ بول دے فرمایا سب تو بڑا جھوٹ ہے تے جیرا اللہ دی صفات تے جھوٹ بول دے ذات تے جھوٹ بولنا بھئی اللہ دا فلا پتر ہے فلا اللہ دی بیوی ہے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں فلا 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 اے جیرے جھوٹ بول دے اے سب تو بڑا قذاب تے جھوٹ ہے تے جیرا اللہ دی صفات دے اندر جھوٹ بولے کیا آکھے یار میری او سندہ نہیں تے اللہ فرماندہ میری صفت ادونی استجب لکم اور میرا بندہ جس وقت بھی میں نو پکارے میں لبیک کر کے جی کر کے جواب دینا ہونا اور میری صفت ہے تے جیرا اللہ دی صفت دے اندر جھوٹ بولے اللہ فرمایا سن لو اس دے نال دا جھوٹا بندہ بھی کائنات چ کوئی نہیں ٹھیک ہے جی اے پہلے نمبر دا جھوٹ سیکنڈ نمبر دوسرے نمبر دا جھوٹ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ جتنی محبت دل دے اندر ہے اتنی محبت نال پڑھو میں نہیں آدھا جہن دے دل چے نا سارے دے دل چے محبت میں نے پتہ ہے ٹھیک ہے اور مومن دے دل چے محبت ہوندی ہے ٹھیک ہے جتنا بھی بد عمل تے بے عمل ہوئے لیکن اس دے دل چ محبت نبی ضرور ہوندی ہے البتہ گناہاں دی وجہ تو وہ محبت تلے دبی ہوندی ہے جس وقت کوئی موقع آوے تو محبت اجاگر ہوندی ہے اس دا اندر باہر سارا روشن کر دیندی ہے ٹھیک ہے جی جتنی محبت ہے اس حساب نال پڑھو آکو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا دوسرے نمبر دا جھوٹ پہلے نمبر دا جھوٹ اللہ دی ذات ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر کا جھوٹ مہمانوں کا بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے اردو میں تھوڑا سا آ جاؤ انہوں نے آکھا سے نا ہاں مہمانوں کا اچھا فرمایا دوسرے نمبر کا جھوٹ کیا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر کا جھوٹ ہے اللہ کی ذات و صفات پر جھوٹ بولنا اللہ کا شریک کسی کو مان لینا یہ پہلے نمبر کا جھوٹ ہے اور دوسرے نمبر کا جھوٹ کیا فرمایا اور لوگوں من کذب علی متعمدا کوئی بات جو میں محمد نے نہ کیو یعنی دوسرے نمبر کا جھوٹ نبی پر جھوٹ ہے دوسرے نمبر کا جھوٹ کس پر ہے نبی پر جھوٹ ہے فرمایا من کذب علی متعمدا جو بندہ جان بوجھ کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی بات لگا دیتا ہے میرے ذمے میرے نام پہ کوئی بات لگا دیتا ہے ایسی بات جو بات میں پیغمبر نے نہ فرمائی ہو میں پیغمبر نے نہ کہی ہو فرمایا سن لو فلیتبوأ اور جان بوجھ کے وہ کام کرے متعمدہ فلیتبوأ مقعدہ من النار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہا ہوں جو میرے ذمے جھوٹ بولے اور میرے ذمے کوئی بات لگا دے یا کوئی کام لگا دے فرمایا سنو ایسے بندے کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے اے دوسرے نمبر کا جھوٹ ہے نبی پر جھوٹ بولنا نبی علیہ السلام نے کوئی بات نہ فرمائی ہو جان بوجھ کر نبی پر جھوٹ بولنا اور نبی نے فرمائی ہے اگر تحقیق ہے تو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا
پھر اگر ایک روایت، ایک آیت، ایک حدیث بھی تمہارے پاس پہنچی ہے اور تمہیں تسلی ہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ تو ذمہ ہو گیا۔ لیکن تسلی نہیں، توجہ کر، میں ایک بات کی طرف ذرا تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ پوسٹ آئی، فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپ میں، واٹس ایپ انڈیویجول پوسٹ آئی، یا اور کوئی سوشل میڈیاز ہیں ان پر پوسٹ آئی، بات لکھی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے ہذا حدیث، یہ حدیث ہے، ہذا یہ حدیث ہے، نیچے لکھ دیا یا اوپر ٹائٹل میں لکھ دیا حدیث نبوی۔ آپ نے وہ حدیث جو جملہ لکھا ہوا تھا وہ آپ نے پڑھا، آپ نے آگے شیئر کر دیا گروپ میں، کسی کو فردن شیئر کر دیا۔ اللہ کا واسطہ ہے دوستو، یہ بھی بغیر تحقیق کے اگر آپ نے شیئر کی ہے اور اگر وہ حدیث نہیں ہے تو ٹھکانہ میرے نبی نے بتایا اس کا جہنمی ہے۔ ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ثواب ہے جی، ثواب ہے حدیث۔ حدیث تب شیئر کرو، حدیث تب آگے فارورڈ کرو، تب آگے ٹرانسفر کرو جب آپ کو تسلی ہو۔ آسان سی بات ہے، علماء مسجدوں میں، مدارس میں موجود ہے، 2-4 حدیثیں ہفتے کی جمع کر کے مولوی صاحب کے پاس لے جا، مولانا یہ حدیثیں میرے پاس آئی ہیں، ان کی ذرا تصدیق کر دو۔ آپ اگر عالم یا خطیب یا واعظ یا مدرس وہ آپ کو تصدیق کر دیتا ہے پھر پھیلاؤ، ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن آج میرے پاس، آپ کے پاس سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے، تصدیق کرنے کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے، تحقیق کرنے کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے۔ سن لو، میرے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو بندہ جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے، فلیتبوا مقعدہ من النار، ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جب بھی کوئی پوسٹ آئے، جب بھی کوئی روایت آئے، جب بھی کوئی حدیث کے نام سے کوئی پوسٹ آ جائے، اللہ کا واسطہ پہلے علماء سے تسلی کرو تب جا کے شیئر کرو، ورنہ اپنا انجام سن لیا تم نے۔ سمجھ آئی؟ 2 جھوٹ ہو گئے اور تیسرا جھوٹ، توجہ، اللہ پر جھوٹ، رسول اللہ پر جھوٹ، اور تیسرا جھوٹ جو معاشرے میں بولا جاتا ہے، رسول اللہ کے سامنے جھوٹ۔ اللہ، وہ ہم تو اللہ معاف کرے، ہمیں تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے نا، ہم تو سچ کا خیال ہی بہت کم رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو اچھے طریقے سے اپنے گاہ کو ٹچکو لگا لینا، صحیح طریقے سے ٹیکا لگا لینا، اپنے گاہ کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر اپنی چیز کو بیچ لے، ہم کہتے ہیں یہ اچھا کاروباری ہے۔ بیٹا صحیح طریقے سے لوگوں کو داؤ لگا کے چیز بیچ کے آ جائے نا، ہم ہون میرا پتر کاروباری بن گیا ہے، کاروباری نہیں جہنم دا ایندھن بن گیا ہے، فکر کر رہے تھے۔ اللہ محسوس تو نہیں کر رہے ہو؟ ہے جی، کتنے دنوں بعد آیا ہوں اور کڑکی کڑکی باتیں ہے یار بھائیوں، میری بات سنو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ بھئی آپ کے ہر وقت آپ کے خلاف ہی باتیں کرتا رہو، نہیں، اللہ کی قسم یہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے کہ جو حق بات ہو۔ یار میں آپ کو صحابہ کے واقعات سناؤں مثال کے طور پر، کہانیوں کے طور پر، بھائی یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، تو جمعہ پورا تھے، گل ختم ہو گئی، تو سے خوش پہ واہ 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 کیا واقعات سنا ہے۔ واقعات ہوتے ہیں صرف تمثیل، مثال کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اصل چیز اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے سامعین کو، میرے ساتھیوں کو کوئی مسئلہ سمجھ آئے اور اللہ کرے عمل کی توفیق ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، کون سی؟ ان الصدق ینجی، یا الصدق ینجی والکذب یہلک، اور لوگوں سچ بندے کو ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کرتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ یہ سچوں کے سردار کی بات ہے۔ آؤ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ کتنے بجے بس کرنا ہے جی؟ ہاں جی 1:30 بجے بس کرنا ہے، ٹائم 1:30 بجے بس کریں دے ہو، 1:30 بجے جماعت کھڑی کریں دے ہو۔ میں نے حاجی صاحب نے پرسوں کال کی تھی، کل میں اسلام آباد ہوں، کال آئی بھائی آج کل ہم ٹائم کی بڑی پابندی کر رہے ہیں۔ میں کہا اچھی بات ہے جی،
پیغام پہلے دیے، چلو ٹھیک ہے جتنا نصیب میں ہوا وہ بتا دیا جائے گا، اللہ خیر کرے گا، مجھ سے بڑے علماء مشائخ آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ توجہ کرو، او گل لازمی سناونی ہے بھئی جیڑا بندہ جھوٹ ایک ایسی قسم دا جھوٹ ہے کہ بندہ بولے تا بندہ گناہگار نہیں ہوتا، یاد لازمی کراونی ہے۔ اگر 1-2 منٹ لیٹ بھی ہو گئے نا او گل لازمی سناونی، بڑے مزے دی گل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، 3 صحابی ہیں، سچے صحابی ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع سن، سچ کی برکت سن ذرا، اور جھوٹ سے بچ جانے کے فائدے سن ذرا، اور جھوٹوں کا انجام بھی ذرا سن توجہ سے۔ یہ تینوں صحابی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، میں مختصر کروں گا توجہ سارے رکھے کیونکہ ٹائم بالکل قریب ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الرحیل رخت سفر باندھو جہاد کے لیے چلو۔ یہ تینوں صحابہ، ان میں سے حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے ان دنوں میں حالات بھی بڑے اچھے تھے، فصل اچھی ہوئی تھی، باغات کا پھل وغیرہ کھجوروں کا یہ اچھا ہوا تھا، مالی پوزیشن بھی ٹائٹ تھی، سواری بھی میرے پاس بڑی زبردست تھی۔ میں نے اللہ کے نبی کا یہ جملہ سنا، دل میں فیصلہ کر لیا سواری اچھی ہے، اللہ کے نبی اپنے لشکر کے ساتھ چلے جائیں، میں کل صبح نکلوں گا، تیز تیز سواری دوڑا کر پیچھے پہنچ جاؤں گا اور اللہ کے نبی کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی قافلے سمیت رخصت ہو گئے۔ یہ صحابی رسول کہتا ہے اگلے دن میرے ذہن میں آیا یار ابھی تو ادھر ہی قریب کہیں ہوں گے، تھوڑا سا اور دیر کرتا ہوں، اگلے دن چلا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سنو میرے پاس بہانہ کوئی نہیں تھا، عذر کوئی نہیں تھا، بس صرف سستی ہو گئی، اور میں نے کہا کل جاؤں گا، اسی طرح کرتے کرتے سستی کا مظاہرہ کرتے کرتے حتیٰ کہ مجھے خبر ملی، اطلاع ملی کہ اللہ کے پاک پیغمبر وہ غزوہ تبوک سے فتح یاب ہو کر واپس بھی آ رہے ہیں۔ پھر میرے دل میں احساس ہوا میں تو جہاد سے بھی رہ گیا، اللہ کی نبی کی معیت سے بھی رہ گیا، اب اللہ کے نبی آئیں گے تو کیا کروں گا؟ خود بیان کرتے ہیں میں نے سوچا یار کوئی معقول بہانہ بنا لوں، کوئی عذر پیش کر دوں گا، اپنی جان خلاصی کرا لوں گا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں سوچتا رہا کہ کوئی کیا بہانہ بناؤں۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے مدینہ میں، مسجد میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، توجہ سے سنو، کبھی اس سنت پر بھی عمل کر لیا کرو، اللہ کا واسطہ ہے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ جب آپ سفر سے واپس آتے تو سیدھا گھر نہیں جاتے تھے، پہلے آ کے مسجد میں آ کر ٹھہرتے تھے، نوافل ادا کرتے، 2 نفل پڑھنے کے بعد گھر اطلاع بھیجتے، پھر اللہ کے نبی گھر تشریف لے جاتے۔ ٹھیک ہے علماء نے بتا دیا آج موبائل کا دور ہے، آج پہلے بتا دیا جاتا ہے اپنی بیوی کو کہ میں آ رہا ہوں، لیکن یاد رکھو سنت تو اسی طرح سنت ہے، کبھی ایک آدھ دفعہ تو عمل کر لو اللہ کے نبی کی سنت پر، باہر سے آتے ہوئے پہلے سیدھے مسجد میں آ جاؤ، 2 نفل پڑھ کے پھر گھر چلے جاؤ، قیامت کے دن اور عمل اگر نہیں ہوگا اللہ پوچھے گا کیا کر کے لائے تھے، اس وقت جواب دے دینا میرے مولا ہمارے پاس اور کوئی عمل کوئی نہیں ہے، تیرے نبی کی محبت میں ہم نے 2 نفل مسجد میں پڑھے تھے، مجھے یقین ہے اللہ سے، اللہ اپنے نبی کی لاج رکھتے ہوئے تیرے میری یا جو بھی بندہ اس پہ عمل کرے گا اس کے ساری خطائیں معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ کرے سو میں ہاتھ نہیں کھڑے کراتا، کافی ہے یہ کچھ ٹائم تھوڑا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک جب مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ تشریف فرمایا مسجد میں چلا گیا، شرم بھی بڑی آ رہی تھی، افسوس سے ندامت بھی تھا کہ اب کیا کہوں گا۔ اللہ کے نبی کے قریب گیا، وہ جو منافقین تھے، منافقین تو جہاد پہ نہیں جاتے، بہانے بناتے تھے نا، وہ گئے ہی نہیں تھے، انہوں نے آ کے بہانہ بنایا جناب
میرا گھر اکیلا تھا، میری بیوی بیمار تھی، میرے بچے یوں تھے، میرا فلاں عذر تھا، جھوٹے بہانے بناتے رہے۔ لیکن فرماتے ہیں جب میرا نمبر آیا تو میرے دل میں خیال آیا اگر میں ادھر جھوٹ بولتا ہوں تو میرا اللہ تو وحی کر کے اپنے نبی کو سارا کچھ بتا سکتا ہے، میری ساری کیتی کرتی ضائع ہو جائے گی، اس لیے میں یوں کرتا ہوں سچ سچ بات بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، افسوس سے شرم سے سر بھی نیچے ہے، اور کہتے یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں پیش کرتا، کوئی عذر پیش نہیں کرتا، سچ بول کر سچی بات بتا دیتا ہوں، صرف اور صرف سستی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سستی ہو گئی جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ادھر بیٹھ جا، سائیڈ پہ بیٹھ جا، جب تک وہ فیصلہ نہ کرے اس وقت تک میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ اور جو منافق آ رہے تھے نا، منافق، ان کو کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، اللہ جانے اور تم جانو، اللہ تو انہوں معاف کرے، اللہ تو انہوں معاف کرے۔ جو منافقین تھے نا جھوٹے، ان کو یوں کہا، اور جو سچا صحابی تھا نا اسے کہا ادھر بیٹھ جا، اللہ جانے، اللہ فیصلہ جو کرے گا اس کے مطابق ہوگا۔ 5 منٹ رہ گئے، یہ واقعہ ادھر ہی رک گیا، آگے نہیں جاتے کہ مجھے آرڈر ہوا ہے ٹائم کی پابندی کا۔ وہ والی حدیث سن لو، 1:30 بجے جماعت کھڑی تھی دیئے، آج 2 منٹ لیٹ ہو ویسا، چھوٹی جی حدیث سنو، چھوٹی سی حدیث، اچھا لے چلو توجہ سے۔ جھوٹ ہمیشہ بندے کو تباہ کرتا ہے، ہمیشہ ہلاک کرتا ہے، لیکن بھائیو یاد رکھو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 موقعوں پر، کتنے موقعوں پر؟ 3 موقعوں پر جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے کاغذوں میں وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ سنو حدیث نا، توجہ کرو ذرا، بڑی زبردست حدیث ہے۔ فرمایا 3 موقعوں پر جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہوتا اللہ کے کاغذوں میں۔ لا یحل الکذب الا ثلاث، جھوٹ بولنا حلال نہیں، لیکن صرف 3 موقع ایسے ہیں جن موقعوں پر جھوٹ بولنا حلال ہے اور جائز ہے۔ پہلا موقع فرمایا یحدث الرجل امرأته لیرضیہا، اپنی بیوی کو، اگے میں ایک حیال بیان کیتا ہے بڑی کڑکیاں گلاں، آج وہ دا بدلہ لہندا پہ حاج صاحب، ٹھیک ہے اچھا، اپنی بیوی کو جو چیز بیوی میں نہیں ہے، مثلا کسی چیز میں کمی کی ہے، آپ بیوی کی جھوٹی تعریف کر دیں۔ گھر گئے، سالن بنوایا آپ نے، مرچیں تیز ہو گئی، مسالہ جل گیا، کوئی ایشو بن گیا، آپ کے سامنے آیا، واہ بھائی آج تو بڑا اچھا لذیذ کھانا بنایا آپ نے، بھائی مزہ کر دیتے ہی، ٹھیک ہے، روٹی جلی ہوئی ہے، آپ نے دیکھی، چپ کر کے کھا لی، بہت اچھی تھی بھائی، ہے سو کے اٹھ کے بیوی آئی، منہ دھلا ہوا نہیں ہے، دیکھ کے بھی خوف آ رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں واہ آج تو بڑا مزہ کر دی پئی ہے بھائی، بڑا اچھی پئی لگ دی ہے بھائی، ہے یہ میں صرف تشبیہات دے رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یحدث الرجل امرأته لیرضیہا، اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کرنے والا جب بیوی کے اندر وہ صفت نہیں ہے پر بیوی کی جھوٹی تعریف کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ بندہ جھوٹی تعریف تو کر رہا ہے، اللہ کے کاغذوں میں یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ آج کرے سو مان کے سارے یہ ہیں نا، سارے نہیں جن کی ہے، آج تعریفیں کرو پتہ چلے، وہ یقین بھی عزیر شاہ آج کے کھلوایا تو انہوں بھائی، اچھا جی، فرمایا لا یحل الرجل، فرمایا کہ لوگوں بیوی کے لیے خوشامد کی بات کر دینا، اس کی جھوٹی تعریف کر دینا، فرمایا یہ جائز ہے، جھوٹ نہیں ہے۔
ایک اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او لوگو والکذب فی الحرب حرب، او لوگو میدان جہاد میں کافر دشمن سامنے کھڑا ہے، اس کو ڈرانے کے لیے کافر کے ساتھ ملاقات ہو گئی نا، دشمن کے ساتھ ملاقات ہو گئی، مسلمان بھائی رات بڑی تیاری کر کے تیرے لیے تمہارے لیے بڑا انہوں نے اسلحہ جمع کر لیے، حالانکہ کچھ بھی نہ ہو بے شک، لیکن ان کو ڈرانے کے لیے، دشمن کو ڈرانے کے لیے میدان جہاد میں اگر مسلمانوں کے بارے میں اس نے جھوٹ بول دیا، فرمایا اللہ کے نبی نے یہ بندہ بھی اللہ کے کاغذوں میں جھوٹا نہیں ہے۔ اور تیسرا بندہ فرمایا وہ بندہ جو بندہ اللہ کے وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دو مسلمان ہیں یا میاں بیوی ہیں یا دوست ہیں آپس میں لڑ گئے، یا دو خاندان ہیں یا دو علاقے کے لوگ ہیں آپس میں اگر لڑ پڑے ہیں، اختلاف ہو گیا ہے، صلح کنندہ بندہ، صلح کرانے والا بندہ ایک بندے کے پاس گیا اور یار تو مہربانی کر ذرا صلح کر لے، لیکن آگے سے وہ سیخ پا بیٹھا ہے اور میرے سامنے آیا تو میں یوں کر دوں گا، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، یہ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد صلح کرانے والا بندہ دوسرے بندے کے پاس کہتا ہے یار میں اس کے پاس گیا تھا، وہ تو 100% صلح کے لیے تیار بیٹھا ہے، حالانکہ ایسی حقیقت نہیں ہے، اس کے دل میں بھی غصہ تھا، لیکن اس نے کیا کیا، دوسرے مسلمان کو کہا نہیں یار وہ تو صلح کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ مطلب آپ سارے بندے سمجھ گئے ہوں گے، دو مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لیا، میرے نبی نے فرمایا یہ بندہ ظاہراً تو جھوٹ بول رہا ہے لیکن اللہ کے کاغذوں میں یہ جھوٹا نہیں ہے۔ جا کے اپنی بیویوں کی تعریفیں بھی کرو، ان میں وہ صفات نہیں ہے، پھر بھی تعریفیں کرو۔ اللہ جہاد کی توفیق دے نا جب کبھی کفار کے ساتھ، اس وقت بھی کفار کو ڈراؤ، اور اس کے بعد مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرانے کے لیے کوئی جھوٹ اگر بولنا پڑ جائے تو اس معاملے میں بھی پیچھے نہ رہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچائی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم تقبل منا۔